جناب ابو بکر صدیق کے دور میں شروع ہو چکا تھا۔ مدعیان نبوت کس کے دور میں شروع ہوا؟ جی میں بھی نبی ہوں۔ عورت نے بھی کہہ دیا میں بھی نبی ہوں۔ بندوں نے، مسلمہ جیسے جھوٹوں نے بھی اعلان کر دیا ہم بھی نبی ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ نبوت کا سلسلہ، نبوت کی تعلیم پھیلتی جا رہی ہے، اس کو روکو۔ وہ سلسلہ رکا نہیں۔ بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جنگ کرنا پڑی۔ کیا نام ہے اس جنگ کا؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی اس کا نام کیا؟ جنگ یمامہ، جس میں صحابہ کرام، حافظین قرآن، قرآن کے حافظ صحابہ، حفاظ کرام شہید کر دیے گئے۔ ارے مسلمانوں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ حفاظ کرام شہید کر دیے، 80 حفاظ کرام، ایک روایت کے مطابق 70 حفاظ کرام شہید کر دیے گئے۔ لاپیوں کا کام کیا تھا؟ قرآن پاک حفظ کرنے والے دنیا سے چلے جائیں، قوم کو قرآن یاد نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تیری کیا شان ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، میرے ابو بکر صدیق نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ اکبر، جہنم رسید کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنگ اتنا کام آئی کہ آج اللہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں۔ کہو ابو بکر صدیق کی وجہ سے ایسا ہوا، زبان سڑ جائے گی، مگر یہ نہیں کہا جائے گا حافظین کرام، حفاظ قرآن جب شہید ہوئے، اللہ اکبر، تو جنگ کا اعلان بولو کس نے کیا؟ حضرت علی نے اعلان کیا، حضرت حسن نے اعلان کیا، حضرت حسین نے اعلان کیا۔ میں مقابلے میں نہیں کسی کو کھڑا کرنا چاہتا، حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کس کے دور میں ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بچا لیا، اس قرآن مجید کو جنگ کر کے بچا لیا۔ سینوں میں محفوظ قرآن، 70 حفاظ کرام اس وقت جب شہید کر دیا جائیں، مدینہ والوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بڑی مشکل سے یہ قرآن سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک حافظ قرآن بنانے کی خاطر کتنی محنت درکار ہوتی ہے۔ حفظ کروانے والے کو پوچھو یا حفظ کرنے والے کو پوچھو۔ 6666 آیتیں قرآن کی سینے میں محفوظ کرنا کوئی مشکل کام ہے یا آسان کام ہے؟